بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ رؤوف حسن پر حملہ جو ہے نا وہ مہنگا پڑ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف آج ایک بڑا زبردست سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے، اس کی تفصیل آگے چل کے بتا دوں۔ عمران خان صاحب کے لیے آج ایک عدالتی خوشخبری بھی بالکل ریڈی ہے، ایک اور بلکہ سب سے بڑا کیس، جی ہاں، اس سے متعلق عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے نا وہ بالکل یقینی ہو گئی۔ ایسے میں ایف آئی اے کی دوڑیں لگی ہیں انکل ڈونلڈ لو سے متعلق، اس کا بتا رہا ہے 3 بجے سے بات ہے۔ آج ایف آئی اے تمام جب کنکلوڈ ہو گیا کیس، اس کے بعد ایک اور درخواست دے دی ہے، وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ہنسیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر۔ وہ بتانا ہے آپ کو، مریم نواز صاحبہ کا سب سے اہم ترین اتحادی پیپلز پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ گئے جی، کیونکہ تعریفوں میں تو ساتھ ہوں گے، گالیوں میں اور دھلائی میں وہ ساتھ نہیں دے رہے، اس کی ڈیٹیل بھی بتانی ہے۔ اور آج پھر کراچی کارڈ کھیلا گیا اور مخصوص لوگوں کی طرف سے اس کی بھی تفصیل بتانی ہے کہ وہ لو جی سب کچھ مدعا ہی ڈال دیا ہے عدالتوں کے اوپر۔ کراچی کا جو بیڑا غرق کیا وہ عدالتوں نے کیا، شاید یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ سینٹ کے آج ایک تقریر ہوئی ہے فیصل سبزواری کے حوالے سے، وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل بتایا، بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو ویلاگ مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چینل دیکھنا، چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اور آپ روز ایک دوسرے سے رابطے میں۔ اچھا جی، سب سے پہلے نا پیپلز پارٹی نے جب یہ دیکھا نا کہ حد تک عزت والا جو بل ہے پنجاب حکومت نے بنایا، جس طریقے سے جلد بازی کے ساتھ بنایا، اس میں ان کی نیت کا بڑے اچھے سے اندازہ ہو گیا، اور سننے والے ہی پنجاب حکومت کے لوگ ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، جتنی پرتیں کھلے کھلے۔ بہرحال صافی برادری احتجاج پہ اور ہائی کورٹ پہ، ان تمام چیزوں کی تو ڈیٹیل آ گئی ہے نا۔ جب یہ دیکھ لیا نا حد تک عزت والا جو بل ہے، تو پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ اس پہ تو مریم نواز صاحب کی حکومت بہت عزت سمیٹ رہی ہے، بہت عزت سمیٹ رہی ہے، اور اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے۔ صحافی شدید سراپا احتجاج ہے، اور انہوں نے کہا ہم تو کوئی جگہ چھوڑیں گے نہیں، تو وہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئی پیپلز پارٹی۔ اور حالانکہ بھائی اتحادیاں نون لیگ کے، آپ کے ووٹ سے مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، لیکن صورتحال ایسی گمبھیر ہو گئی تو انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی اپنا کوئی نہ کوئی موقف تو دینا ہی ہے۔ پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے جی، علی حیدر گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے جی، وہ کہتے ہیں کہ حد تک عزت کے بل سے متعلق تو ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، سر کمال نہیں ہے، انتہا ہو گئی۔ میں اس کو ڈرامے بازی کہوں، فلم بازی کہوں، رنگ بازی کہوں، کون سی بازی کہوں، یا سیاسی بازی کہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، مکمل طور پر انہوں نے کہا ہمیں تو بتایا بھی نہیں گیا، نہ ہم سے کسی قسم کا پوچھا گیا، نہ ہم اس بل کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پنجاب حکومت کے اس بل کے اوپر، مطلب اتحادی آپ سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں نا، اس کا سادہ مطلب تو یہی ہے، اکیلا چھوڑ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو، ان کا بوجھ ڈھونے کے لیے تیار نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، مگر عوام سب جانتی ہے۔ اگر واقعی صافی تنظیموں کے ساتھ آپ ہیں اور اس بل سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، تو آپ کو صافی تنظیموں کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرانی چاہیے کہ ہم مخالف ہو کے کھڑے ہیں، لیکن یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی وزارتیں اس وزارتوں سے لے کے بہت سی چیزیں اکٹھی ہونی ہیں، فریق بنتے تو زیادہ مزہ آتا۔ اب آؤں ذرا میں ادھر کراچی سے، تو بات ہی ایسی، اس لیے میں آپ کو کراچی ہی سے استعمال کروں گا، تو اگر اس میں کہیں لسانیت کا عنصر آئے تو میں آپ سے ابتدا میں ہی معافی چاہتا ہوں۔ کراچی سے ہی مزید لوگ نا فیصل واڈا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ مزید مخصوص لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ان کے ہی ووٹوں سے فیصل واڈا صاحب سینیٹر بنے۔ پریس کانفرنس کو 5-6 دن ہو گئے، اور توہین عدالت کے نوٹس کو بھی 3 دن ہو گئے۔ آج وہ آوازیں ہوئیں، وہ کون سی آوازیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مخصوص لوگ پیغام دے رہے ہیں کہ جی ہم بھی ادھر ہی ہیں، اور فیصل واڈا صاحب نے کل تقریر کی تھی نا سینٹ میں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے جو باتیں کی پریس کانفرنس میں کی، یہ باتیں آپ پارلیمنٹ میں کرتے تو سمجھ میں آتی، لیکن آپ نے پریس کانفرنس میں کی، اس کا مطلب آپ کا ایجنڈا، آپ کی بدنیتی، اور پھر وہ جو پروکسی والی بات عطر من اللہ صاحب نے جو کی وہ بہت ہی دل کو لگی، بہت ہی چبھی۔ اب اسی کے گراؤنڈ پہ وہ کھیلنے کی کوشش کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا، فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ذرا میں سینٹ میں بھی تقریر کر دوں، تاکہ وہ جو گفتگو پریس کانفرنس میں کی تھی نا، تو سپریم کورٹ پیشی سے پہلے ذرا اس گفتگو کو تھوڑا تحفظ مل جائے، اور پریس کانفرنس والی باتیں لیکن ذرا توڑ مروڑ کر انہوں نے کی۔ اب اس گفتگو کو سپورٹ کیا نہیں جا رہا، اس گفتگو کو سپورٹ کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ پتہ چلے سینٹ میں بہت سے لوگ اس طرح کی آوازیں لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور فیصل سبزواری صاحب، جی ہاں، ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں، انہوں نے سینٹ میں گفتگو کی، وہ کہتے ہیں ہم فیصل واڈا کے ساتھ کھڑے ہیں، کراچی والے گفتگو کرتے ہیں تو نوٹس لیا جاتا ہے، یعنی
مصطفیٰ کمال ہو گیا، فیصل باڈا ہو گیا، کراچی سے ہے نا. انہیں کہا اچھا باقی ملک میں کسی کی بات کا توہین عدالت کا نوٹس نہیں لیتے. بھائی یعنی وہ کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں، سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں. کراچی تاثر دینے کی انہوں نے باقاعدہ کوشش کی. وہ کہتے ہیں لگتا ہے منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کی عزت ہے. آئین پاکستان صرف قابل عزت ججز کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا، کسی بھی ادارے میں بیٹھے شخص کو بھی ہماری عزت اچھالنے کا کوئی حق نہیں. بھائی ساری چیزیں چھوڑے، آپ نے جو بولا صحیح بولا. کراچی کا بیڑا غرق سپریم کورٹ نے کیا ہے، مجھے بتائیں. کراچی والوں نے کیا نا. کراچی میں موبائل سنیچنگ، کراچی میں جگہ جگہ ڈکیتیاں، کراچی میں جگہ جگہ بھتہ خوری، کراچی میں جگہ جگہ چائنا کٹنگ، کراچی میں جگہ جگہ کرائم اپنی انتہا کے اوپر، کراچی میں روز لوگ مارے جا رہے ہیں سڑکوں پر. یہ سپریم کورٹ نے کیا ہے. تو ادھر کراچی کارڈ کیوں نہیں کھیلتے؟ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر ایک اور چھاپ دے دی پروکسی والی، ایک اور چھاپ لے لی نا آپ نے. اور کیا تھا؟ ابھی تو بڑی پرتیں بڑی چیزیں کھلنی ہیں. نہیں تو وہ الیکشن کے دوران مصطفیٰ کمال کی وہ جو آڈیو لیک ہو گئی تھی، وہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی نا. وہ بہت کچھ چیزیں بتا رہی تھی، وہ بہت ہی چیزیں بتا رہی تھی. تو آپ کی یہ گفتگو باقاعدہ طور پر بتا رہی ہے. آپ کراچی کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں، نہ کریں یار، بس بہت بک گیا یہ میٹر. یہ مٹیریل اتنا بک کے ضائع اور ذلیل ہو چکا ہے نا. ہر ایک کا یہی حال ہے جو آپ کراچی کا حال کر رہے ہیں نا. آپ پلیز وہ نہ کریں، اپنی کارکردگی دکھائیں. آپ نے کیا کیا کراچی کے لیے یہ مجھے بتائیں. آج کتنے کم بندے مرے ہیں آپ کی وجہ سے. آپ کی کیا سپورٹ تھی؟ آپ اتحادی ہیں، کیا ہے آپ کا؟ کیا کیا آپ نے؟ مجھے بتائیں. صاف پانی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ مجھے بتائیں. صفائی کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ کی کیا سپورٹ ہے؟ یہاں کارڈ کھیلنا ہے آپ نے؟ نہیں. اب سمجھ آ گئی، ہمیں سب کو سمجھ آ گئی، ان کراچی والوں کو بھی سمجھ آ گئی. نہیں تو نہیں سمجھ آئی تو ایسا کریں مصطفیٰ کمال صاحب کی وہ آڈیو ریکارڈنگ دوبارہ سن لیں کہ ہم کتنے فیصد سیٹیں جیتے ہیں اور کتنے فیصد نہیں جیتے ہیں. تو بہرحال یہ سب ہے. تو بہرحال اب فیصل واڈا صاحب کو تھوڑی سپورٹ دلوائی جا رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تاکہ بہرحال تھوڑے تگڑے ہو کے سپریم کورٹ کے سامنے جانا. وہ سپریم کورٹ دیکھتی ہے نا. آج سائفر کیس میں تاریخی موڑ ہے جی. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک رسک لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ زمانہ ضمانت نہیں، مرکزی اپیل ہی سنی جائے تاکہ عمران خان صاحب براہ راست بریت کا ہی فیصلہ ہو عمران خان صاحب کی، نہ ہمیں زمانہ ضمانت پہ نہیں جانا. یہ رسک لیا تھا اور کیس بھی ختم ہو جائے. تو آج بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہے جی، 3 بجے ہے. تو آج کیس کنکلوڈ ہونا ہے، ہر حال میں کنکلوڈ ہونا ہے. بندہ کہہ رہا ہے، ایون پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بے گناہ ہے، کوئی مسئلہ عمران خان صاحب نے بری ہونا ہی ہونا ہے. جب وہ تمام باتیں کریں، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے فیصلہ سنا دیا جانا ہے، سائفر کیس بھی مر گیا، اب ختم ہو گیا، اور یا تو آج فیصلہ سنا دیا جاتا ہے یا فیصلہ محفوظ ہونا ہے. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے جو مقاصد تھے وہ دبڑدوس ہو چکے ہیں. تو جب دبردوس ہو چکے تو ایف آئی اے نے آج ایک درخواست دے دی ہے. دیکھیں جب ایف آئی اے کے دلائل کنکلوڈ ہو رہے ہیں، آج اس کا فائنل ڈے ہے، انہوں نے درخواست دی ہے کہ جناب ہم کچھ مزید شواہد رکھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، جو اتنے دنوں سے نہیں رکھے تھے. اور میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ 3 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب میاں گل حسن صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نئے شواہد رکھنے کے نہیں رکھنے. نئے شواہد میں بتاؤں کیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب دلائل سارا مکمل ہوگا تو اس کے دوران نئے شواہد رکھے جا سکتے. شواہد تو پہلے دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر دلائل ہوتے ہیں. ایف آئی اے دراصل نا ڈونلڈ لو صاحب کا بیان نا بطور شہادت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنا چاہتی ہے. اب اس پہ بھی ان کے چیتھڑے اڑ جانے کہ ڈونلڈ لو کو گواہی کے لیے بلایا ہے انہوں نے. ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں اس رجیم چینج آپریشن میں شامل نہیں، میں نے سیفر میں کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی. او بھائی مجھے ایک بات ہے، ڈونلڈ لو بتائے گا میں رجیم چینج آپریشن میں تھا؟ ڈونلڈ لو کنفیس کرے گا کہ میں نے دھمکی دی تھی؟ کبھی بھی نہیں کرے گا یار. کیا ہو گیا؟ ڈونلڈ لو کی بات نہیں مانی آپ نے. ڈونلڈ لو کی بات مان لینی ہے، عمران خان کی بات آپ نے نہیں مانی. اس سے بڑا کمپلیکس کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ نہیں ہم کوئی آپ کے غلام ہیں، ایف آئی اے بتا رہی ہے. اچھا جی، تو بہرحال ڈونلڈ لو کو آج بلایا جانا، یہ سب چیزیں ہیں. ادھر ذرائع ایک اور خبر بھی میرے کنفرم کریں، 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کے ٹرائل مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور جون کا پہلا ہفتہ یا 10-15 تاریخ تک نا کہا جا رہا ہے 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں نا ان کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. اور دیکھیں جا رہی ہے زیادہ تر لوگوں کو سزائی ہونی ہے اور جو اندر ہے، اور پھر ہائی کورٹس میں سے یہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن جہاں جتنا جس کا جو زور چل رہا ہے وہ تو سب ہوگا ہی ہوگا. تو یہ خبر ہے. دوسرا، رؤف حسن صاحب جی آج 3:15 بجے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد، اور وہ بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا، کون لوگ تھے. ایک دن پہلے ہم نیوز کے دفتر کے باہر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان لوگوں نے کیا کرنے کی کوشش کی اور کس طرح ان کی فیلڈنگ کھڑی تھی. بہرحال ایف آئی آر درج ہوگی ہے 4 نامعلوم
خسرے یا مبینہ خسرے کہہ لیں، خواجہ سرا یا مبینہ خواجہ سرا کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اور رات کو بہرحال راول پنڈی اور اسلام آباد کے جتنے بھی خواجہ سرا تھے نا، ان سب نے اس واقعے سے اظہار لا تعلق ہی کیا ہے۔ ان کا جن لوگوں نے کہا کم از کم یہ ہماری برادری کے نہیں ہے، نہ ہی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں ابھی رؤوف حسن صاحب کون کون سے حقائق سامنے لے کے آتے ہیں۔ اٹس گوئنگ ٹو بی بگ سرپرائز، آئی تھنک سو۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔